بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب ایمان و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین محترم، وقت نے تاریخ کا ایک نیا ورق پلٹا اور صفین کا میدان اب مکمل طور پر تیار تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن تھے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر حق تو دوسری جانب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر شام تھا۔ دونوں جانب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی اس بات کی گواہ تھی کہ یہ جنگ کسی دنیاوی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ حق و عدل کے فہم کے اختلاف پر تھی۔ ناظرین کرام، صفین کے میدان کے درمیان دریائے فرات بہہ رہا تھا۔ یہی دریا اس وقت جنگ کا پہلا مرکز بن گیا۔ شامی لشکر نے دریا کے کنارے پر قبضہ جما لیا تاکہ کوفی لشکر کو پانی سے روکا جا سکے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک پیغام بھجوایا: ہم پانی کے لیے نہیں، حق کے لیے آئے ہیں۔ پانی کسی کے میراث نہیں، اسے روکنا ظلم ہے۔ مگر شام کی طرف سے جواب آیا: پہلے حق تسلیم کرو پھر پانی لو۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خاموشی چھا گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر ہمیں پانی سے روکا جا رہا ہے تو یاد رکھو علی رضی اللہ عنہ کا لشکر پانی نہیں صبر پر جیتا ہے۔ لیکن ناظرین، جب یاسر مجاہدین نے دریا کی لہریں دیکھی اور وضو کے لیے پانی ترسا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا: اے مالک، اب وقت آ گیا ہے کہ پانی کو آزاد کرایا جائے۔ مالک اشتر رضی اللہ عنہ نے نعرہ بلند کیا: اللہ اکبر! علی رضی اللہ عنہ کے سپاہی پیاسے نہیں مرتے۔ پھر تلواریں چمکی، نیزے آگے بڑھے اور چند لمحوں میں دریائے فرات کا کنارہ شامی قبضے سے نکل کر علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے زیر اختیار آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی خبر سنی تو فرمایا: پانی اب ہمارے قبضے میں ہے، مگر ہم وہی ظلم نہیں کریں گے جو ہم پر کیا گیا۔ دریا سب کے لیے ہے، چاہے دوست ہو یا مخالف۔ اور ناظرین، یہ تھا وہ لمحہ جہاں اخلاقی بلندی نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ جنگ سے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ ان کی جنگ اقتدار کے لیے نہیں، انصاف کے لیے ہے۔ شامی لشکر کے کچھ سپاہی شرمندگی سے پانی پینے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا: انہیں روکو مت، پانی سب کا حق ہے۔ ایسا منظر تاریخ میں کم ہی نظر آتا ہے جہاں دشمن بھی پیاس بجھائے اور فاتح کے چہرے پر مسکراہٹ باقی رہے۔ ناظرین کرام، صفین کے میدان میں تلواریں ابھی مکمل نہیں چلی تھی مگر دلوں کی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان، عدل اور ضبط تینوں کا امتحان ایک ساتھ ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے اندھیروں میں خیمے کے باہر نکل کر دعا میں ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے: اے اللہ، امت کو بچا لے اور ہمیں ان میں سے بنا جن کی نیت خالص ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ رات تھی جس نے صبح صفین کو جنم دیا، جہاں تاریخ نے انصاف کی روشنی دیکھی اور امت نے پہلی بار اپنے ہی بھائیوں کو آمنے سامنے پایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جنگ صفین کا پہلا دن، نیزوں کی ٹھنک اور دلوں کی لرزش کو، ایک ایسا لمحہ جس نے اسلامی تاریخ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ علم و ایمان کی یہ روشنی ہر دل تک پہنچتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔